اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ دیکھیے کچھ حرام النسل، بے غیرت، ولد الزنا، اس طرح کے نیچ لوگ اس معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں جن کا کوئی دھرم اور ایمان نہیں ہوتا۔ اس سے پچھلی والی ویڈیو جو کہ محمد علی انجینئر مرزا کے تعلق سے آپ لوگوں نے دیکھی تھی، یہ شخص مجھے نہیں لگتا کہ یہ مرنے سے پہلے باز آنے والا ہے۔ یہ جس ملک میں رہتا ہے، میں ان تمام وہاں کے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جلد سے جلد اس خبیث کے اوپر بین لگایا جائے، اسے بند کیا جائے، کیونکہ اگر یہ زیادہ دن کھلا رہا تو یہ غلاظت پورے معاشرے کے اندر گھول دے گا، نفرتیں، اختلاف، انتشار سے اس پورے معاشرے کو، سوسائٹی کو بھر دے گا۔ ہمارا پیغام تو محبت ہے، لیکن جب یہ بڑے بڑے بزرگوں کو، بزرگان دین کو، اصحاب کو، اولیاء کو، اہل بیت کو، نبیوں کو، خدا کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا گستاخی کے معاملے میں، تو پھر آپ بتائیے کہ کس طرح اس کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ بزرگوں کی تذلیل کرے گا تو اس کی تذلیل تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں اس گدھے کی اولاد سے کہنا چاہوں گا، آج ایک ہی تھمبنیل دیکھیے آپ اس کی ویڈیو کا، یہ ابھی ریسنٹلی اس نے اپنے چینل کے اوپر لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، نیو ہے، تھمبنیل آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے اندر اس ویڈیو کی ابتدا ہی میں اس نے وہ جھوٹ باندھے اور گھما پھرا کے لپیٹ کے صحیح بات کو غلط طریقے سے ریپرزنٹ کیا عوام کے سامنے، تاکہ عوام گمراہ ہو جائے۔ میں اسی کی آج وضاحت کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میں، اسے بغور سماعت فرمائیے گا۔ اس کا سب سے پہلا اس ویڈیو میں جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے مذہبی پیشواؤں نے، ہمارے بزرگان دین نے قرآن و سنت سے جو سمجھا، خود سمجھا، اپنی ذہنیت کے مطابق سمجھا، اسی کو قرآن و سنت کا نام دے کر عوام کو بتانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ٹیکس کو نہیں بتایا، انہوں نے اس کو نہیں بتایا، یہ شروع کا اعتراض ہے۔ تو گدھے کی اولاد انجینئر مرزا، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو جو یہ اس کے اوپر ویڈیو پہ اپنا منحوس چہرہ لے کر بیٹھتا ہے اور بھونکتا ہے بزرگان دین کے خلاف، اصحاب کے، اہل بیت کے، نبیین کے، صدیقین، شہداء، سب بزرگوں کے خلاف بھونکتا ہے، تو کہاں سے لے کے بولتا ہے یہ تمام چیزیں؟ کیا تو قرآن کوڈ نہیں کرتا؟ کیا تو حدیث کوڈ نہیں کرتا؟ اور تو اس کو اپنی زبان سے بولتا ہے، ہم کیسے مانیں کہ تو قرآن و سنت کے مطابق بول رہا ہے؟ یہ چیز ہم کیسے مانیں؟ اور تو بزرگوں کی بات کرتا ہے، تو بزرگوں نے کتابیں بھری پڑی ہیں بزرگوں کی۔ آپ اصحاب کے تذکرے دیکھ لیں، اصحاب کے اقوال آپ کو مل جائیں گے، اس کے اندر قرآن و سنت کی بات ہے۔ دیگر بزرگوں کی آپ بات دیکھ لیں، اہل بیت کی کتب دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو، ان کے تذکروں کے اندر آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ہی ملے گا۔ غریب نواز کی شان میں تو نے بہت بڑی گستاخی کی، یہ چشتی رسول اللہ کو لے کے۔ میں تجھے بتانا چاہوں گا، اگر یہ چیز معاذ اللہ مجھے معاف کرے، آئی ایم جسٹ گیونگ دا ایگزامپل، اگر یہ چیز ہم ریئل مان لیں تو جہاں رہتا ہے، جس ملک میں، جو غریب نواز کا دور تھا، اس وقت یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ان کے تصور بھی نہیں تھے، یہ پورا ہندوستان تھا، ہند تھا۔ اس بات کو تو مانتا ہے نا؟ اور پورے ہندوستان اگر صاحب ایمان ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا ہے، کلمے کی دولت اسے ملی ہے، ایمان کی دولت ملی ہے، تو یہ فقط ایک شخصیت کا صدقہ ہے، اس کا نام ہے عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کا مہکتا ہوا پھول، حضور غریب نواز۔ آج تو جب ان کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، ان پہ کفر کی انگلی اٹھا سکتا ہے، تو پھر تیرا کیا ایمان، تیرا کیا عقیدہ؟ پھر تو کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے کو اپنے مطابق انہوں نے بتانا شروع کر دیا، تو کیا کر رہا ہے؟ ہم کیسے مانیں کہ تو اپنے مطابق نہیں بتا رہا ہے، قرآن حدیث کو ایگزیکٹ بتا رہا ہے؟ اگر تو کہتا ہے قرآن و حدیث ہی مین ہے، کسی اور کو بتانے نہیں چاہیے، تو پھر تو قرآن اور حدیث کی کتابیں بانٹ دینا لوگوں میں۔ تو خود اپنا تھوپڑا لے کر کیوں بیٹھتا ہے، کیوں بتاتا ہے، کیوں اس کو انالیسس کرتا ہے، کیوں ڈسکس کرتا ہے؟ کتابیں بانٹ دو عوام کے اندر کہ بھئی اپنے حساب سے پڑھو، قرآن ہے، یہ حدیث ہے، عوام اپنے حساب سے پڑھے گی، سمجھے گی۔ تجھے بھونکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تیری پہلی چیز کا جواب ہے مرزا۔ بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ انہوں نے، انداز سب کے مختلف ہوتے ہیں، لیکن بیس کیا ہوگا؟ پیغام پہنچانا۔ اب وہ کوئی کیسے بھی پہنچائے، پیغام پہنچ رہا ہے، مقصد ہے پیغام پہنچانا، تیری طرح نہیں
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ انداز الگ ہو سکتے ہیں، کسی کا انداز کچھ ہے، کسی کا انداز کچھ ہے، کوئی رحمانی ہے، کوئی جلالی ہے، ہوتا ہے نا، بزرگوں میں اصحاب میں بھی یہ تھا، اولیاء میں بھی یہ ہے، پنجتن میں بھی مل جائے گا، کوئی رحمانی ملے گا، کوئی جلالی ملے گا، سب کا مختلف انداز ہوتا ہے۔ پہلی چیز، اس کے بعد میں آگے چل کر یہ سورہ توبہ کی 31 آیت کوٹ کر کر کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ بزرگان دین نے شرک کروایا، اپنے آپ کو خدا منوایا، معاذ اللہ، یہ تہمت لگاتا ہے سورہ توبہ کی، اور اس کے اوپر یہ مثال دیتا ہے کہ عدی ابن حاتم حضور کے دور کے اندر بعد میں جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ بڑے سخی تھے، مسلمان ہو گئے تھے عیسائی سے، پھر وہ حضور کے پاس اس حالت میں گئے کہ ان کے گلے میں صلیب لٹکا ہوا تھا، اور اسی دوران جا کر بولے کہ حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور مجھے ایک قرآن کی یہ آیت ہے جو 31 کا میں نے ذکر کیا، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سورہ توبہ کی، یہ میرے دل میں کھٹکتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کہنے کا مقصد سمجھیے، کیا کہنا چاہتا ہے، بزرگوں کو کس طرح الزام لگانا چاہتا ہے کہ انہوں نے غلط کو صحیح کہا تو انہوں نے صحیح مان لیا ماننے والوں نے، اور صحیح کو غلط کہا تو انہوں نے صحیح مان لیا، غلط مان لیا، جو بھی ہے۔ یہ کہنے کا مقصد ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ بزرگوں کے ماننے والوں کو جب بزرگوں نے کہا کہ یہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط، تو انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق مان لیا، تو انہوں نے گویا کہ اس کو خدا بنا دیا۔ چلو ایک پل کے لیے میں یہاں ٹھہر کے یہ مان لیتا ہوں کہ چلو انہوں نے غلط کو صحیح کہا، صحیح کو غلط کہا، اور انہوں نے مان لیا، تو کیا اس سے کفر ثابت ہو گیا؟ یہ تو بات کی بحث ہے کہ انہوں نے کیا کہا، بزرگان دین نے کیا نہیں کہا، یہ الگ ہم کبھی ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں، لیکن ابھی جو اس نے جہالت اپنی پیش کی ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پر، آپ یہ اتنی بڑی بڑی حدیث کی باتیں کرتا ہے، قرآن کی باتیں کرتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی حدیث بھول گیا، بالکل چھوٹی سی، انما العمل بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ چھوٹی سی بھول گیا جاہل مرزا، ان پڑھ انجینئر مرزا۔ کہاں کا انجینئر ہے بھائی تو؟ اچھا بہرحال، آپ نماز پڑھیں، میں مثال دے رہا ہوں، آپ نماز پڑھیں، ثنا پڑھیں، الحمد پڑھیں، آیت پڑھیں، تمام تشہد کریں، اتحیات میں بیٹھیں، سلام پھیر کے بالکل کمپلیٹ جیسے نماز پڑھتے ہیں پڑھ لیں، ابتدا میں نیت نہ کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی؟ آپ روزہ رکھیں، نیت نہ کریں، روزہ ہو جائے گا، پورے دن بھوکے رہیں، آپ شام کو صبح سحری کریں، رات کو افطاری کریں، لیکن نیت نہ کریں روزے کی، روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب اچھا کام بغیر نیت کیے نہیں ہوتا تو برا کیسے ہو جائے گا؟ بھائی شرک تو بہت بڑا گناہ ہے نا، تو یہ بغیر نیت کے کیسے ہو جائے گا؟ جب تک آپ شرک کی نیت سے اس کام کو نہیں کرتے، جب تک وہ شرک آپ اس کے اوپر ثابت نہیں کر سکتے، کسی کے دل کی کیفیت کیا ہے، کسی کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کو سامنے والا فیصلہ نہیں کرتا، وہ شخص خود جانتا ہے، اور اس کا خدا جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ ہاں اگر کوئی علی الاعلان کفر کر دے، وہ تو خیر ظاہر ہے کہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، لیکن اگر کسی بات کے اندر تعویل ہو، کسی بات کے اندر سمجھ میں نہ آئے، ظاہری طور کے اوپر وہ غلط بھی لگ رہی ہو ظاہری طور پر، لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہو، کہنے والی کا پرسپیکٹیو کچھ اور ہو، تو اسے بدگمانی کہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے سامنے والے کے ایمان اور عقیدے کا فیصلہ کر دینا۔ اس نے بغیر سوچے بغیر سمجھے بزرگوں کے اوپر اتنی بڑی بڑی تہمتیں لگائی، غریب نواز کو اس نے نہیں چھوڑا، غوث اعظم کو اس نے نہیں چھوڑا، حسن علیہ السلام کو اس نے نہیں چھوڑا، اس نے صحابیوں کو نہیں چھوڑا، اس نے رسول کو نہیں چھوڑا، اس نے خدا کو نہیں چھوڑا۔ کتنا بڑا جاہل ہے۔ اور سن غریب نواز کی شان میں بھونکنے والے غلیظ گھٹیا اور نجس ماں کی ناپاک اولاد انجینئر مرزا، میں تجھے آج بتانا چاہتا ہوں، میں تجھے تیرے ہی انداز میں پھر سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ پچھلی بار میں نے کچھ اور لائن کہی تھی، اب میں نئی لائن دیتا ہوں، اسے بھی غور سے سن اور میرے ناظرین بھی سنیں، کہ اللہ کے رسول نے جو غریب نواز عطائے رسول ہمیں عطا کیا ہے نا، رسول جیسی عطا ہی کوئی نہیں، اور تیرے ابے کا انجینئر، تیرے ابے کا پتہ ہی کوئی نہیں، لعنت ہے تیری شکل پر۔ فی امان اللہ۔